دوستو، کربلا صرف جنگ کا نام نہیں، یہ وفا، صبر اور قربانی کی وہ داستاں ہے جسے سن کر آج بھی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جنہیں باب الحوائز یعنی دعاؤں کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں حضرت عباس ابن علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا میں کئی دن ہو چکے تھے۔ امام حسین اور ان کے ساتھی کے لیے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے بچے پیاس سے پریشان تھے اور خیمے میں سناٹا اور بے چینی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ پانی کے بنا زندگی بہت مشکل ہے۔ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے کی حالت دیکھی۔ ان سے رہا نہیں گیا، خاص کر چھوٹے بچے جو بار بار پانی مانگ رہے تھے۔ ان سے یہ سب دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے امام حسین سے اجازت مانگی، مولا مجھے پانی لینے جانے دیجیے، میں بچوں کے لیے پانی لا کر رہوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس اپنے کچھ ساتھی کو لے کر ساتھ نکلے۔ ان کے ہاتھ میں مشق تھا۔ وہ چپ چاپ دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ دشمن کی فوج راستے میں تھی، لیکن حضرت عباس نے کسی سے لڑائی شروع نہیں کی۔ ان کا مقصد صرف پانی لانا تھا، جنگ کرنا نہیں۔ آخر کار وہ دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ ندی کا پانی سامنے تھا، ٹھنڈا، صاف اور چمکتا ہوا، اتنا کہ پانی اگر چاہے تو خود بھی پی سکتے تھے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت عباس نے پانی ہاتھ میں لیا، لیکن پھر رک گئے۔ انہوں نے اب پانی اپنے ہونٹوں تک نہیں پہنچایا۔ ان کے دل میں ایک ہی بات تھی، جب تک میرے بھائی حسین اور ان کے بچے پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ انہوں نے مشک میں پانی بھرا اور واپس لوٹنے لگے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے، دشمن کو پتہ چل گیا۔ ہر طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ حضرت عباس نے بہادری سے راستہ بنایا، لیکن دشمن کا ایک تیر آیا اور مشک پر لگا۔ پانی زمین پر گرنے لگا۔ حضرت عباس پھر بھی ڈٹے رہے۔ وہ گھائل ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کی کوشش بس یہی تھی کہ کسی طرح پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ آخر کار وہ زمین پر گر پڑے اور کربلا کی ریت پر انہوں نے آخری سانس لی۔ جب امام حسین کو خبر ملی کہ حضرت عباس واپس نہیں آئے تو پورا ماحول بدل گیا۔ خیمے میں ایک عجیب سناٹا چھا گیا، کیونکہ وہ صرف بھائی نہیں تھے، وہ بچوں کی امید اور کربلا کی ہمت تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔